لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت ہوئی تو دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. ظاہری روب داغ ضرور تھا. ایک طرف رومن امپائر تھا، دوسری طرف پرشین امپائر تھا، اور اس زمانے کا ماڈرن کلچر ظاہری شکل کے اندر تو موجود تھا، لیکن وہ روح، وہ حقیقت جو ایک انسانی معاشرے کو چاہیے، اس سے وہ معاشرہ خالی تھا. ہر طرف ظلم کا بول بالا تھا، اور یہ اصول تسلیم کر لیا گیا تھا کہ طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرے گا، اور یہ اصول تسلیم کر لیا گیا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی آقا ہے، اور جو کمزور ہے وہی محکوم ہے. ظلم سہنا اس کا حق ہے. جو طاقتور کا دوست ہے اس کو تمام قوانین سے چھوٹ ہے، اور جو کمزور کا حلیف ہے وہ کمزور کی طرح ظلم سہنا اپنی اطاعت کا حصہ سمجھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنگل کے درندے جنگل سے نکل کر بستیوں میں آباد ہو گئے، اور جنگل کا قانون چل رہا تھا. کوئی کسی کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، تاریکی تھی،
ظلمت تھی، بے چینی تھی، بے اطمینانی تھی، بے قراری تھی۔ اور رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ہٹ کر جو بستیاں بسی ہوئی تھی تو وہ اتنی پستی میں گئی ہوئی تھی کہ ان پر رومن امپائر، پرشین امپائر حکمرانی کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے۔ اور کوئی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اور انسانیت پر رونے والے کچھ آنسو تو تھے، کچھ آنکھیں تو تھیں، لیکن ان آنکھوں کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کے دل میں انسانیت کے لیے کڑہن تھی، لیکن وہ خود اپنے وجود کو محفوظ کرنے کے لیے کسی غار کے اندر چھپ گئے تھے جا کے، اور انسانیت کا جو ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا، اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو اپنے دامن سے اوٹ کر کے باطل کی ہواؤں اور جھگڑوں اور طوفانوں سے روک رہے تھے کہ کہیں یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ یہ بھی گل نہ ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فارس سے چلتے ہیں وہ حق کی تلاش کے اندر، اور مختلف مذاہب کو تجرباتی زندگی کے اندر تجربہ کرتے ہوئے وہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خال خال کہیں کوئی بھولا بھٹکا نظر آتا جس کے پاس ماضی کی ہدایت کی دھندلی کچھ نشانیاں، کچھ تعلیمات تھیں، جو دھندلی نشانیاں، دھندلی تعلیمات کو، جن دھندلی تعلیمات کے اوپر گرداب اور تیز و تن ہوا اور جہالت کے جو غبارات اڑے تھے اس نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ ان غبارات کے اندر سے معمولی معمولی سی دھندلی دھندلی تعلیمات نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ تعلیمات ایسی تھیں جیسے برسات میں چمکنے والی جگنوں کی حیثیت ہوتی کہ برسات کی تاریک رات کے اندر جس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کوئی آدمی برسات کی تاریک رات میں گھر سے نہیں نکلتا جو کسی بھولے بسرے شخص کو راستہ دکھا سکے، راہگیر کو راستہ دکھا سکے، اتنی تاریکی کے راستے کے نشو و فراز کو دیکھا جا سکے، یہ بھی ممکن نہیں۔ اس میں اگر کئی بھولا بسرا جگنو چمکے تو اس جگنو سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ جگنو کس کو منزل دکھائے؟ ایسی جہالت اور ایسی ظلم و بربریت کی عالم کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ ایسے حالت کے اندر بعثت ہوتی ہے کہ جہاں پر اپنے معبود، گھڑے ہوئے معبود کو خوش کرنے کے لیے انسان کی بلی دی جاتی تھی۔ جس عالم کے اندر اگر پانی کسی دریا کا خشک ہو جائے تو کسی حسینہ کو ذبح کر کے اس دریا میں پھینکا جاتا اور پھر وہ دریا چلنے لگتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ بلی دی گئی، جس کی نیاز قبول ہو گئی تو پانی چلنے لگا۔ ایسے عالم کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس عالم کے اندر عیسائی اور مجوسی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کی خون کی ہولی کھیل چکے تھے اور انسانیت کی ایسی تذلیل کر چکے تھے کہ آسمان نے اس سے زیادہ افسوسناک ذلت کا منظر انسانیت نے نہیں دیکھا تھا۔
ایک وقت میں رومن امپائر نے پرشین امپائر کو پچھاڑا تھا، ایک وقت میں پرشین امپائر نے رومن امپائر کو پچھاڑا تھا، اور عیسائی دنیا کے اوپر ایسے مظالم کی داستان رقم کی گئی. پھر انہیں انتقامی کارروائی کے اندر یہودیوں نے اس کا انتقام لیا اور کلیسا کو جلا دیا، عورتوں کو تباہ کر دیا، اور لاکھوں انسانوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی. یہ تمام دنیا کا منظر تھا. درسگاہیں اجاڑ دی گئی تھیں، ماں کی گودوں کو ویران کر دیا گیا تھا، عورتوں کی عصمت دری کر دی گئی تھی، پھر ان کو جلا دیا گیا تھا. اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ عورت کی پیدائش کے اوپر عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا، لڑکی کی پیدائش پر لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا. خود رومۃ الکبریٰ کے اندر جو ایک ماڈرن کلچر تھا، وہاں پر عورت کی حالت یہ تھی کہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کو چوپاؤں کی طرح گھسیٹا جاتا تھا. معمولی بات پر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، جیسے بکروں کو ذبح کیا جاتا. اور معمولی باتوں کے اوپر تلوار نیام سے باہر آتی تو 40 سال تک نیام میں واپس نہیں جاتی. اور اس کے پیچھے اگر تاریخی حقائق دیکھے جاتے، اس کے اسباب تلاش کیے جاتے، اور کوئی مبصر تبصرہ کرنے بیٹھتا کہ اتنا بڑا جو خون کا مارکا بپا ہوا، جس میں علاقوں کے علاقے جلا ڈالے گئے، لوگوں کے گلے کاٹ دیے گئے، لوگوں کو امن کو برباد کر دیا گیا، شہروں کو تباہ کر دیا گیا، بازاروں کو لوٹ لیا گیا، یہ سب کچھ ہوا. اس کے پس پردہ اسباب کیا تھے، عوامل کیا تھے؟ جب غور کرنے کے لیے کوئی مبصر بیٹھتا، کوئی تجزیہ نگار بیٹھتا، تو حیران رہ جاتا کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ایک قبیلے کا چوزا دوسرے قبیلے کے کھیت میں جا کے دانا چگ رہا تھا، اس کے اوپر یہ نیام سے تلوار نکلی اور 40 سال تک واپس نہیں گئی. ایسے عالم میں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس منظر کو سامنے رکھیے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ دنیا بالکل جنگل کی طرح تھی، نہ اس میں کوئی جدید کلچر تھا، نہ کوئی جدید ثقافت تھی، نہ کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی، نہ جدید سیاست تھی. ایسی بات نہیں. رومن امپائر ایک پورا ماڈرن کلچر رکھتا تھا اپنے پاس، پرشین امپائر اپنا پورا ماڈرن کلچر رکھتا تھا، اس کے پاس اپنے علوم کے ذخائر تھے، اور اس کے پاس اس زمانے کی مشہور فورسز تھی، جنگی تدبیر کرنے والے بڑے بڑے جنرلز تھے، اور ایسے افراد موجود تھے کہ ایسے افراد خال کسی قوم نے پیدا کیے جو رومن امپائر کے پاس تھے. تمام چیزیں موجود تھیں. ایسے عالم کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عالمگیر انقلاب سمجھ میں آئے گا. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمی امن کا پیغام سمجھ میں آئے گا. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ سمجھ میں آئے گی کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دستور حیات لے کے آئے ہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے. تو ایسے عالم میں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز اجنبی پن سے ہوا. تنہ تنہا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بات ماننے والوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 افراد محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے. اور ایک طرف پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کے فلسفے،
یونانی فلسفہ بھی وجود میں آ چکا تھا اور اس کے اوپر تمام چیزیں مرتب کر دی گئی تھیں، تمام چیزیں وجود میں آ گئیں۔ ایسے عالم کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اب مکی زندگی کے اندر جو شدائد آئے، جو مصائب آئے، جو تکلیفیں آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پہ فرما رہی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے اوپر ایسے مصائب، ایسے شدائد آئے کہ اگر وہ شدائد دن پر آتے تو دن جو ہے رات میں تبدیل ہو جاتا۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہو رہی ہے، اس بعثت کے موقع پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو زبان حال سے، زبان قال سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ شدائد، وہ تکالیف، وہ مصائب کسی اور کے اوپر آتے تو وہ سرما سرما ہو جاتا، اس کے پاؤں کے اندر حرکت نہ ہوتی آگے قدم بڑھانے کی، اس کے عزم کو توڑ دیا جاتا، اس کی دعوت کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے گئے، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کے سامنے وہ پہاڑ سرما بن گئے، رائی کے پہاڑ بن گئے، ریت کا ڈھیر ثابت ہو گئے۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ کے صفا کی پہاڑی سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ دعوت چلتی ہوئی دار ارقم میں پہنچتی ہے، اور یہ سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں اعلاء کلمت اللہ کی دعوت پہنچتی ہے، اور پھر یہ دعوت مختلف منازل طے کرتے ہوئے طائف سے ہوتی ہوئی اور پھر ہجرت کے راستے، پہلے ہجرت حبشہ کی طرف ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام حکومت قائم فرماتے ہیں، خلافت کا اعلان فرماتے ہیں۔ خلافت ارضی مطلوب و مقصود ہے، جس سے آج امت غافل ہو گئی۔ امت یہ سمجھنے لگی کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو ہم نے فرض ادا کر دیا۔ یہ بھول گئے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا خلافت کا نظام لے کے آئے۔ جس طریقے سے نماز کو چھوڑنے کے نتیجے میں ایک آدمی گناہگار ہوگا اور اگر ساری قوم چھوڑ دے تو ان کے خلاف قتال کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کا انکار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اعلان فرمایا اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں قطع برید کی جائے اور میں زندہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو اسی طریقے سے اگر خلافت کے نظام کو بھلا دیا جائے گا تو ساری امت گنہگار ہو جائے گی۔ آج امت کے دماغ سے یہ بات بھلا دی گئی کہ خلافت ارضی مطلوب و مقصود ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک اہم بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ تو اب اس بات کو ایک اہم پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج موجودہ زمانے میں جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اس پہ غم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس کے عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور احتجاج کی جو صورتیں اختیار کی گئی ہیں وہ صورتیں کیا شرعی نقطہ نگاہ سے صحیح ہیں یا غلط ہیں، احتجاج کی شرعی نقطہ نگاہ سے صورتیں کیا ہونی چاہیے، اور اقوام عالم نے احتجاج ریکارڈ کروانے کے کیا طریقے اپنائے، اور پھر کون سا احتجاج مؤثر ثابت ہوا اور کون سا احتجاج غیر مؤثر ثابت ہوا۔ یہ آج وہ باتیں ہیں بنیادی جس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے چراغ سے ہمارے گھر کو خود ہی آگ لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا نشے مند خود ہی اجاڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس عقل مند دشمن کے مقابلے میں بیوقوف دوست بن جائیں کہ جو بیوقوف دوست اپنے مالک کے چہرے پہ مکھی بیٹھی تو اس نے اٹھا کے پتھر مار دیا، مالک ہی مر گیا۔ یہ چند وہ بنیادی باتیں ہیں جو آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو امانت سمجھتا ہوں یہ بات میں آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے اوپر
بنوری ٹاؤن، جامع مسجد نیو ٹاؤن، یہ پورے پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک بنیادی مسجد ہے۔ اس بنیادی مسجد سے میں ایک بنیادی پیغام دے دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، میں اپنا قرض سمجھتا ہوں، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھتا ہوں، تاکہ میں آج یہ بات بمانگ دوہل کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے، کوئی دستور ہوتا ہے، اس کے لیے معلومات چاہیے، علم کا ایک ذخیرہ چاہیے۔ علم کا ذخیرہ اگر کسی نظام کے پیچھے نہ ہو، وہ نظام چلتا نہیں، وہ نظام فلاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نظام کے پیچھے علم کا ذخیرہ ہوتا ہے تو وہ نظام دیرپا ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ اس نظام کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق چل کر اس نظام کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے چند نظام ہیں۔ ایک نظام جس کو زمانے نے تسلیم کر لیا اور یہ سمجھنے لگے کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے سیکولر نظام چاہیے، اور ایک مسلمہ اصول کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا کہ سیکولر نظام وہ نظام ہے کہ کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے مفید اور مؤثر ہے، اور عام خاص ہر آدمی زبان حال سے یا زبان قال سے اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ سیکولر نظام چلنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، پیروکار، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ نظام اگر ہے تو سیکولر نہیں، اسلامی نظام ہے۔ اب اسلامی نظام کے مقابلے کے اندر کئی نظام پیش کیے گئے۔ اشتراکی نظام پیش کیا گیا، اور سیکولر نظام پیش کیا گیا، اور فاشیزم کا ایک نظام پیش کیا گیا، سوشلزم کا ایک نظام پیش کیا گیا، سارے نظام پیش کیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نظاموں کے اندر موازنہ کر کے یہ طے کرنا کہ کون سا نظام صحیح ہے، کون سا نظام غلط ہے، تو اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے۔ سیکولر نظام وہ انحصار کرتا ہے مشاہدے اور عقل کے اوپر، اور وہ یہ کہتا ہے، سیکولر نظام کہتا ہے کہ انسان کے علم کے دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ حواس ہے اور دوسرا ذریعہ عقل اور مشاہدہ ہے۔ ان دونوں کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا پورا نظام تیار کرتے ہیں، اور پورا نظام تیار کر کے اقوام عالم کو دیتے ہیں، اور اقوام عالم کو دینے کے بعد اسی کے اوپر وہ اپنا اقتصادی نظام چلانا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر وہ اپنا معاشی نظام چلانا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر اپنا معاشرتی نظام چلانا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر اپنا عبادات کا نظام چلانا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر اپنے معاملات کا نظام چلانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اسلام جو نظام دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام جن ذرائع کے اوپر بیس کرتا ہے وہ تین ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ حواس ہے، دوسرا ذریعہ عقل ہے، اور تیسرا ذریعہ وحی الہی۔ اب ان دونوں باتوں میں کس کی بات صحیح ہے؟ یہ ہے اہم بات۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل ہر چیز کے لیے کافی، عقل کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انسان کو عقل مل گئی، انسان نے اس عقل کی بنیاد پر ایسے ایسے گل کھلائے ہیں، اس عقل کی بنیاد کے اوپر انسان کو اب کسی مزید ذریعے کی ضرورت نہیں کہ جس ذریعے کو اپنا کر نظام کے حصہ بنایا جائے۔ ان کی یہ بات خود ان کے اپنے جملوں میں غلط ہے۔ دیکھیے، علم کا ذریعہ حواس، آنکھ، کان،
زبان، ناک، ہاتھ، اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے سے سن کے علم حاصل کرتا ہے، ناک کے ذریعے سے سونگھ کے علم حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے چکھ کے علم حاصل کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے چھو کے علم حاصل کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام ذرائع کو محدود رکھا ہے. ایک لمٹ کے اندر یہ ذرائع کام کرتے ہیں، اور پھر جس ذریعے کا جو کام رکھا ہے اس سے علاوہ وہ کام کر نہیں سکتا. آنکھ ایک لمٹ تک دیکھ سکتی ہے، اس کی دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتی. کان ایک لمٹ تک سن سکتا ہے، اس کے بعد جو اس کی لمٹ ہے اس کے بعد نہیں سن سکتا. زبان ایک لمٹ تک چکھ سکتی ہے، اس کے بعد کی چیز کو نہیں چکھ سکتی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہاتھ ایک لمٹ تک چھو سکتا ہے، اس کے آگے جو نہیں چھو سکتا. بہت سی چیزیں ہیں. آج اس کے لیے تھرمامیٹر وجود میں آئے، ایسے آلات وجود میں آئے جو آلات اس کو شناخت کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان ذرائع کی جو ڈیوٹی رکھی ہے، ان ڈیوٹیوں کے علاوہ وہ کام نہیں کرتے. مثال کے طور پر آنکھ کے ذریعے سے کوئی چکھنا چاہے تو چکھ نہیں سکے گا، کان کے ذریعے سے کوئی سونگھنا چاہے تو سونگھ نہیں سکے گا، زبان کے ذریعے سے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکے گا. تو جب اللہ رب العالمین نے انسان جو کہ پہلے نہیں تھا، اب ہے اور آئندہ ایک مدت کے بعد نہیں رہے گا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا تو دیکھتا نہیں، تیرے اوپر ایک وقت ایسا گزرا جو تو شے مذکور نہیں تھا، ہواؤں میں تھا، فضاؤں میں تھا، پانی میں تھا، دریا میں تھا، کہاں تھا تجھے نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد تیرے اوپر ایک وقت آنے والا ہے، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون، تجھ پہ ایک وقت آنے والا ہے. تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، پروردگار کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا تمہیں. تو جب اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک محدود بنایا تو یہ انسان ایک محدود ذرائع کے ذریعے سے محدود علم حاصل کر سکتا ہے. اور جہاں پر یہ حواس کام کرنا چھوڑتے ہیں تو وہاں پر عقل کام کرنا شروع کرتی ہے، وہاں عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے پنکھا دیکھا، پنکھا دیکھنے کے بعد آنکھ نے فیصلہ کیا کہ یہ پنکھا کالے رنگ کا ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ نے فیصلہ کیا کہ یہ پنکھا دھات کا بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد انسان کی مختلف حواس نے کام کیا اور اس کی ایک ساخت طے ہو گئی. اس کے بعد حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب یہاں پر عقل نے کام کرنا شروع کیا. عقل نے یہ بتایا کہ اس پنکھے کو بنانے میں کسی فنکار کا دخل ہے، فن کے ماہر نے اس کو خاص انداز سے دھات کو کاٹا، پہلے گلائی کی، پھر دھات کو کاٹا، کاٹنے کے بعد پر بنائے، پھر مشین بنائی، وائنڈنگ کی، اور پھر اس کے بعد یہ کنیکشن کیا، یہ عقل نے فیصلہ کیا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس آنکھ کے ذریعے سے سن نہیں سکتا تو عقل کے ذریعے سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عقل کے ذریعے سے عقل کی ذمہ داری جو لگائی گئی ہے اس سے زائد وہ عقل کیسے ذمہ داری پوری کر سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی یوں کہنے لگے کہ بھائی آنکھ خراب ہے اس کو پھوڑ دو کیونکہ یہ اس سے سونگ نہیں سکتی، تو کہنے والے کو بیوقوف کہا جائے گا. کوئی آدمی یہ کہ زبان چکھ رہی ہے، اس کو چاہیے تھا دیکھنا، تو اس زبان کو کاٹ ڈالو کیونکہ اگر یہ سونگ نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی تو اس زبان کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ اگر عقل غلطی کرتی ہے تو پھر عقل کو پھوڑ دو، ختم کر دو. تو جس طریقے سے یہ بات احمقانہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ سونگ نہیں سکتی تو اس کو پھوڑ دو، تو اس کو کہا جائے گا احمق ہے. تو اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ عقل ایک لمٹ میں کام کرتی ہے، اس لمٹ سے زیادہ کام نہیں کرتی، تو اس وقت یہ کہنا کہ عقل اگر ان لمیٹڈ کام نہیں کر سکتی تو عقل کو ختم کر دو، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ عقل لمیٹڈ کیسے ہے؟ اب آپ دیکھیے عقل لمیٹڈ کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟
مثال کے طور پر آپ کے سامنے بکری کا گوشت رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے، دونوں گوشت ہیں۔ عقل کی بنیاد پر آپ ثابت کر کے بتلائیے کہ یہ خنزیر کا گوشت حرام ہے اور بکری کا گوشت حلال ہے۔ نمبر 2، آپ کے سامنے ایک مذبوحہ بکری یعنی ذبح کی ہوئی بکری کا گوشت رکھا ہوا ہے، ایک مردار بکری کا گوشت رکھا ہوا ہے، دونوں گوشت ہیں۔ عقل کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر کے بتلائیے کہ یہ عقل فیصلہ کرے کہ بکری کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جو ذبح کی ہوئی ہے، اور جو ذبح نہیں کی ہوئی اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کے سامنے 2 لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی اس کی بہن ہے اور ایک لڑکی اس کی بہن نہیں ہے، اس سے نکاح جائز ہے۔ آپ عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کر کے بتلائیے کہ بہن سے نکاح جائز کیوں نہیں ہے اور غیر بہن سے نکاح جائز کیوں؟ عقل غلطی کرتی ہے، بڑے بڑے عقلاء نے غلطی کی۔ میں آپ کو تاریخ سے 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ قرامطہ ایک قبیلہ تھا، ایک فرقہ تھا، اور باطنی کے نام سے اور قرامطہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا ایک بڑا سردار تھا، ایک بڑا رہبر تھا، رہنما تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ بن حسین القیروانی۔ یہ عبید اللہ اپنے مریدوں کو لکھتا ہے، تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات، وہ اپنے مریدوں کو لکھتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک لڑکی جو اپنے بھائی کے مزاج سے بھی واقف، اپنے بھائی سے بھی واقف، اور دونوں میں انتہائی درجے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، انتہائی درجے کی آپس میں دوستی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی رعایت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، اور باہر کی عورت کے مقابلے میں گھر میں جو اس کی بہن ہے باہر کی عورت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ کیوں اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے اجنبی مرد کے حوالے کر دیتے ہو، جو اجنبی مرد کس مزاج کا ہوگا جانتے نہیں، اور ایک اجنبی عورت جو تمہاری بہن سے زیادہ خوبصورت نہیں، تمہارے مزاج سے زیادہ شناسا نہیں، اس کو تم لے کے آتے ہو اور بیوی بنا دیتے ہو۔ تو لہٰذا وہ حکم دیتا ہے اپنی مریدوں کو، میں آج سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی بہنوں سے شادی کرو۔ عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل ٹھوکر کھاتی، عقل غلطی کرتی۔ اب یہاں پر یہ بات جب آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، جس کی بنیاد پر ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو آزادی تحریر اور آزادی تقریر کی بات ہے، ہم آزادی کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیکولر نظام ٹوٹل بیس کر رہا ہے 2 چیزوں کے اوپر، 2 ذریعوں کے اوپر۔ ایک ذریعہ وہ مانتے ہیں حواس کو، دوسرا ذریعہ مانتے ہیں عقل کو، جس کی بنیاد کے اوپر وہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، ٹھوکر کھاتے رہیں گے۔ اب آپ اس ٹھوکر کی ایک اور مثال سمجھیے، اس ٹھوکر کی مثال سمجھیے۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے جب پہلی دفعہ کویت کے اوپر حملہ ہوا اور اقوام متحدہ کی فورسز آئی اور 1000 فوجی اس لیے نکالے گئے کہ وہ گیز تھے، وہ ہم جنس پرستی کے قائل تھے، اس کے اوپر جب وہ لوگ اپنے ملک بھیجے گئے تو وہاں پر احتجاج شروع ہوا اور کہا گیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، غلط عمل ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو جاب سے نکالا نہیں جا سکتا، وہ کیا کریں گے؟ پھر یہ کیس وہاں کی عدالت میں گیا اور عدالت نے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ عدالت، وہاں کی عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ بے شک یہ برا فعل ہے، لیکن ہم ایک دفعہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ پرائیویٹ زندگی کے اندر آدمی آزاد ہے، لہٰذا ہم اس پہ کوئی ایلیمنٹس نہیں لگا سکتے، کوئی پابندی، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ یہ انوکھا واقعہ رونما ہوا، پھر اس کے کچھ عرصے بعد
برطانیہ کی اسمبلی میں تالیوں کی تھاپ کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ ہم جنس پرستی جائز ہے، اور اس کے لیے جو احمقانہ دلیل دی گئی، وہ احمقانہ دلیل یہ دی گئی کہ یہ اس لیے جائز ہے کہ اس کے ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس قانون کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کر سکیں کہ یہ صحیح یا غلط ہے۔ تو کل ماں سے بھی نکاح جائز ہو جائے گا، کل بہن سے بھی نکاح جائز ہو جائے گا، چونکہ عقل کی بنیاد پر ٹھوکر کھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر بات جب یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو اب آپ دیکھیے ہم ایک اور رخ اختیار کرتے ہیں، اور رخ اختیار کرنے کے بعد ہم ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس بات پہ دھیان دیں کہ وحی الہی کے بغیر چلو گے تو تم ایسے تباہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے جس تباہی کی انتہا تم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہو کہ ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کا پتہ نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر ایسی ناہمواریاں، ایسی بے چینیاں، ایسی عداوتیں وجود میں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے واقعات کو اور تیسری دنیا کے واقعات کو تو ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، ان واقعات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ مجھے بتلائیے کہ کیا ناروے سے زیادہ پیسفل ماحول کسی ملک کا ہے؟ پھر وہاں پر جنسی آزادی بھی ہے، مالی آزادی بھی ہے، تمام قسم کی آزادیاں ہیں، وہاں کا پانی، وہاں کی فضا، وہاں کی حکومت، ہر نظام صحیح ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو وہی ہے۔ دنیا میں زنا بالجبر کا جو ریشو تلاش کیا جائے اسلامی ممالک سے زیادہ غیر مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے، حالانکہ جنسی آزادی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کی بنیاد پر جو نظام چلائے جا رہے ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی، وہ عمارت چونکہ بہت بڑی تھی، فلک بوز تھی، اس وجہ سے اس کو گرنے میں دیر لگ رہی۔ اشتراکی نظام 70 سال اس کے اوپر دلائل دیے جاتے رہے، اور عقل کی بنیاد پر اس کو صحیح ثابت کیا جاتا رہا، اور بڑے بڑے عقلاء نے اشتراکی نظام کے لیے دلائل دیے، کتابیں لکھی، آج بھی کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی۔ آپ جا کے مطالعہ کیجئے تو مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو مجبور پائیں گے کہ اشتراکی نظام عقل کی بنیاد پر اس کو غلط ثابت کرنا مشکل ہے۔ آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے عقل کی بنیاد پر فیصلہ دیا، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اس کی دلیل عقلی کیا پیش کی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا، اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب عقلی بنیاد کے اوپر بہت بڑی دلیل تھی، لیکن اگر وحی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا کہ اللہ اعلیٰ ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، فضا سب اللہ کی مخلوق، اعلیٰ نے حکم کیا، پھر آپس میں کوئی نسبت نہیں۔ عقل کی بنیاد پر ابلیس نے ٹھوکر کھائی، اور اس کے بعد جتنے لوگ عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ ابلیس کے بھائی، اخوان الشیاطین ہے، وہ حزب الشیاطین ہے۔ وہ اب عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، غلط ہے۔ امامہ صاحب نے بھی کہا کہ غلط ہے، مختلف ممالک سے بھی آواز لگائی گئی کہ غلط ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے قانون کا سقم بیان کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں۔ ہم ماضی کے اندر چلتے ہیں، ماضی کے اندر چلنے کے بعد ہم جرمنی کا دورہ کرتے ہیں تو جرمنی کے اندر ہم کو ہٹلر نظر آتا ہے، اور ہٹلر کی جماعت فاشی جو ہے نظر آتے ہیں، اور نازی نظر آتے ہیں۔ اب نازی کو جب دیکھتے ہیں تو نازی کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد پر انہیں عقلی دلائل دیے، عقلی دلائل دینے کے بعد انہیں یہودیوں کو مار مار کے بھس بھر دیا، اور اس کے بعد ایک قانون پاس کروایا یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ میں کہ ہولوکاسٹ پر اب ڈسکشن نہیں کیا جا سکتا۔
تو مجھے بتلائیے آزادی تحریر کی اگر بات کرتے ہیں، آزادی تقریر کی بات کرتے ہیں، تو ہولوکاسٹ پر ڈسکشن کی اجازت کیوں نہیں؟ اور اس کے اوپر اگر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر پابندی کیوں لگتی؟ اور اگر یہودیوں سے متعلق حقائق کھولے جائیں تو وہ آدمی غائب کیوں کر دیا جاتا ہے؟ پھر آپ مجھے بتلائیے کہ برطانیہ کی شہزادی کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد اس کی کچھ تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں جو کہ مناسب نہیں، نامناسب ہے، حالانکہ وہ پورا خاندان برہنہ خاندان، ننگا خاندان، لیکن ان تصویروں کو جب فرانس کا ایک رسالہ چھاپتا ہے تو برطانیہ اس کے اوپر کیس کرتے ہیں، اور کیس کرنے کے بعد ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تصویریں بند کی جائیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آزادی تحریر کی بنیاد کے اوپر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ چونکہ ہمارے برطانیہ کے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کی شہزادی کی ایسی تصویر دیکھ کے برطانیہ کی قوم کی دل آزاری ہو رہی ہے، حالانکہ برطانیہ وہ تھا جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان گستاخوں کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب سورج نکلتا ہی نہیں۔ تو وہاں پر یہ دلیل دی گئی اور کہا گیا کہ برطانیہ میں بسنے والوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، لہذا اس کی بنیاد پر یہ اخبار کے اندر جو رسائل میں تصویریں کھینچی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور $2500 فائن کر کے ان کو بند کروایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ملک کے اخبار نے اس کو چھاپا تو اس اخبار کے ایڈیٹر کو برطرف کر دیا گیا۔ تو آزادی تحریر کی آپ بات کرتے ہیں تو آزادی تحریر وہاں کہاں چلی گئی؟ پھر اس کے بعد اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کی بات کرنے والے بتلائیں کہ جہاد کی آیات قرآن سے نکالنے کے لیے اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ جہاد پہ جو لٹریچر لکھا گیا تھا اس لٹریچر کو ضبط کیوں کیا جاتا تھا؟ اور پھر وہ کتابیں کیوں ضبط کر کے چھپا دی گئی اور اس کے رکھنے والے تاجروں کو سزا کیوں دی گئی؟ ایسے تمام خطوط جو خطوط کسی کی آزادی کے اوپر زد پہنچاتے ہیں، ان خطوط کی بنیاد پر لوگوں کو قید تنہائی سے کیوں گزارا گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آزادی تحریر خود آزاد نہیں، اور یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک فریب ہے۔ میں ان لوگوں سے جو آزادی تحریر کے علم بردار ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ سرمایہ دارہ لوگوں نے سرمایہ دارہ نظام کے تحت بہت دولت جمع کر لی، اور دولت جمع کرنے کے بعد ان سرمایہ دار لوگوں کی دولت کے خلاف ہم غریب کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور تمام غریبوں کو اسلحہ فراہم کیا جائے، اور تمام فیکٹریوں پہ قبضہ کیا جائے، اور تمام بینک بیلنس کو لوٹ لیا جائے، تمام بینکوں کو لوٹ لیا جائے، اور غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیے جائیں، کیا اس کی آزادی ہوگی؟ سب سے پہلے روشن خیال طبقہ، سب سے پہلے مہذب طبقہ جو اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا علمبردار کہتا ہے، سب سے پہلے وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اس کی اجازت نہیں۔ آپ مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ٹرانزیکشن، ہم اپنا بزنس ہم یورو میں کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈالر میں نہیں کرنا چاہتے، ہم سونے کے سکوں میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس ملک کو ختم کیوں کر دیا جاتا ہے؟ وہ بھی تو آزادی کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے اصول کے خلاف اگر بولتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں آزادی تحریر مقید ہے۔ تو اس آزادی تحریر کو مقید کون کرے گا؟ اگر اس آزادی تحریر کو مقید انسان کرے گا تو انسان کے مفادات الگ الگ ہیں، میرا مفاد الگ ہے، آپ کا مفاد الگ ہے، اس مسجد کے ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ان سب کے مفادات الگ ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے مطابق شرائط لگائے گا، تو یقینی بات ہے چوچو کا مربع بن جائے گا۔ ایک ایسی ہستی چاہیے، ایک ایسی ذات چاہیے جس ذات پر سب کا اتفاق ہو، اور جو ذات مفادات سے بالاتر ہو۔ تو یقینی بات ہے ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں،
جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم زبور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم کو وہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ دعوت یہ تھی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ذات اقدس اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات فیصلہ کرے گی کون سی چیز آزاد ہے، کون سی چیز مقید ہے۔ اور اللہ کے رسول نے قرآن کریم میں یہودی اور نصرانیوں کو دعوت دی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، آؤ آؤ آؤ، انصاف کا چشمہ لگا کے آؤ، تعصب کا چشمہ اتار کے آؤ، انصاف کی عقل لے کے آؤ، انصاف کا قلم لے کے آؤ، انصاف کا دل لے کے آؤ، انصاف کا جگرا لے کے آؤ، اور آ کر بیٹھو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ اور بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کرو اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے، کسی کو قانون ساز نہیں مانتے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہو، اور تم یہ مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تم مانتے ہو زبور اللہ کی کتاب ہے، تم مانتے ہو انجیل اللہ کی کتاب ہے، آؤ اللہ کی بنیاد پہ فیصلہ کرو۔ کیا اللہ رب العالمین تم کو اجازت دیتے ہیں؟ کیا انجیل تم کو اجازت دیتی ہے؟ کیا زبور تم کو اجازت دیتی ہے؟ کیا تورات تم کو اجازت دیتی ہے؟ کیا کلام مجید اجازت دیتا ہے کسی نبی کی بے حرمتی کی؟ تو یہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ بیوقوف بنانے کی باتیں، یہ ناانصافی۔ اگر برطانیہ کے چند لاکھ اور چند کروڑ افراد ان کی دل آزاری کی بنیاد پر کل کی شہزادی اس کی تصویر چھپ گئی تو تم فرانس کے اخبار کو بند کروا سکتے ہو، ایک ایڈیٹر کو برطرف کر سکتے ہو، تو 1.5 ارب انسانوں اور پورے 7 ارب انسانوں کے رحمت للعالمین کی گستاخی کرنے والے کی زبان نہیں کھینچ سکتے؟ یہ دھوکہ ہے۔ اگر ایک مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو تم کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، لیکن اگر ایک یہودی ربی داڑھی رکھتا ہے تو تم کہتے ہو یہ مذہبی معاملہ ہے۔ اگر ایک مسلمان عورت اسکارف پہنتی ہے تو جرمنی کی عدالت کے اندر جو انصاف کی عدالت ہے اس کو گولی مار کے شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک نن اسکارف پہن کے آتی ہے اور اسکارف پہنتی ہے، راہبہ اسکارف پہنتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیسے اسکارف پہن کے آ رہی ہے، تو تم کہتے ہو یہ مذہبی معاملہ ہے۔ یہ کون سا دوہرا معیار ہے؟ اگر مدرسے کے اندر بچے قرآن پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے۔ اور کیا تاریخ کے اندر نہیں، آج کے موجودہ زمانے کے اندر ان ممالک کے اندر جن ممالک میں بڑی پیس کی بات کی جاتی ہے، جن ممالک میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، کیا ایسے یہودی ادارے نہیں ہیں جن یہودی ادارے میں تلمود پڑھائی جاتی ہے، اور تلمود پڑھانے کے بعد اس میں باقاعدہ مسلح ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کیا یہ اقوام عالم پر آشکارا نہیں؟ یہ کون سا دوہرا معیار ہے؟ یہ کون سا مذاق ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ انصاف کی بات نہیں۔ ہم اس پر سراپا احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں اور احتجاج کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات جو شاید دل پر سہانے روح ہو، تکلیف کا باعث بنے، ہو سکتا ہے کسی کے جذبات مجروح ہو جائیں، لیکن حق وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے، وہ دھیان سے سنیے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلام ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشق ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہم مٹ جائیں گے۔ یہ ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار ایسے آزمائش کے موقعوں پر کیسا رہتا ہے۔
محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لے جاتے ہیں، عمرے سے روک دیا جاتا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع آتی ہے۔ کیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا احتجاج ریکارڈ کروایا جیسا ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ مجھے بتلائیے یہ کہاں کی ہوش مندی ہے، کہاں کی عقل مندی ہے کہ گستاخی کرتا ہے ایک آدمی سمندر پار بیٹھ کر، ایک مسلمان نمازی نماز پڑھنے آتا ہے، اپنی موٹر سائیکل، اپنا ریڑی، اپنا ٹھیلا، اپنی گاڑی، اپنا کوئی بھی سواری کا ذریعہ وہ کھڑا کر کے جاتا ہے، ہم احتجاج میں اس کو جلا دیتے ہیں۔ کیا حدیبیہ کے موقع پہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا؟ آپ مجھے بتلائیے یہ احتجاج کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ اپنے پیسوں سے جو اسٹریٹ لائٹ لگائی گئیں، اپنے پیسوں سے جو جالیاں لگائی گئیں، اپنے پیسوں سے جو اپنا ملک تیار کیا گیا، اس ملک کو خود اجاڑ دیں اپنے ہاتھ سے؟ یہ کون سا طریقہ ہے احتجاج کرنے کا؟ کیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی اذیتوں سے اور ہاتھ کی اذیتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا جتنے لوگ مارے گئے، شہید کیے گئے، ان میں کوئی ایک گستاخ رسول تھا؟ کسی کا اس راہب سے تعلق تھا؟ آپ مجھے بتلائیے کہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کی کون سی پکچر پیش کی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ہم شیطان کے ایجنٹ بن گئے ہوں، دجال کے ساتھی بن گئے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کرائے کے قاتل بن گئے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں آ گئی ہوں؟ احتجاج کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن اپنے ملک کو تباہ مت کیجیے، اپنی قوم کو تباہ مت کیجیے، اپنے گھروں کو مت اجاڑیے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک احتجاج کا مؤثر طریقہ بتلاتا ہوں۔ 70 کی دہائی کے اندر عرب نے، پوری عرب پٹی نے یورپ کو سبق سکھانے کے لیے تیل کو بطور حربے کے استعمال کیا اور تیل بند کر دیا۔ جب تیل بند کیا تو تیل بند کر دینے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یورپ میں ایک پریشانی ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، ان کی پوری زندگی ٹھپ ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں 1970 کی دہائی کے اندر یورپ کی روڈوں کے اوپر، ہم دوربین نہیں، خوردبین لے کر، یعنی جو ذرات کو دیکھتے ہیں، جرثوموں کے دیکھتے ہیں، خوربین لے کے دیکھتے ہیں تو ہم کو کہیں پر بھی ٹائر جلا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہیں پر املاک جلی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کہیں انسانوں کو ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہوا دیکھا نہیں جا رہا۔ لیکن ان کے عقلاء، ان کے تھنکرز، ان کے فلاسفرز، ان کے سیاستدان، ان کے جرنلز، ان کی بیک بون بیٹھ گئی، اور انہیں بیٹھنے کے بعد یہ سوچا کہ اگر آج ہم نے اس احتجاج کا توڑ نہیں نکالا تو ساری زندگی ہم ان کے غلام رہیں گے، کیونکہ ہمارا پینا بھی اس پہیے سے چلتا ہے جو پیٹرول سے چلتا ہے۔ انہیں اس کے لیے ایک پلان تیار کیا، اور پلان تیار کرنے کے بعد انہیں ایسا حربہ استعمال کیا کہ جو اس راہ میں رکاوٹ تھے ان کو تو شہادت کا جام پلا دیا۔ اس کے بعد انہیں ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ آج پیٹرول مسلمان ملکوں سے نکل رہا ہے لیکن مسلمانوں کو اس پہ اختیار نہیں۔ ایک احتجاج انہوں نے کیا، اور ایسا مؤثر احتجاج کیا کہ جس کے نتیجے میں ہم غلام بنتے چلے گئے۔ اور ایک احتجاج ہم کر رہے ہیں کہ کھانے کو ویسے ہی نہیں ہے، کاروبار ویسے ہی ٹھپ ہوا ہے، تمام زندگی کا پہیہ ویسے ہی ختم ہے، اور دشمن چاروں طرف سے ہم کو گھیر چکا ہے، اور تمام چیزیں ہو جانے کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کافی۔
جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ سپیروں نے یہ سانپوں کو یہ کہہ کر دیا مقید، سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر دیا مقید کہ اب بس انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ تو یہ کون سا احتجاج ہے؟ اس احتجاج سے مجھے بتلائیے کہ دنیا کو وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تو اجڑ گوار ہیں، مسلمان تو پگلے ہیں، اگر ہم ان کو لگام نہیں ڈالیں گے تو دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ اب دنیا کو یہ باور کرا ہی رہے ہیں اور ہم ان کو پروف دے رہے ہیں، ہاں ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے لوگوں نے ہمارے نہیں، ہم سب کے، یعنی یہودی، نصرانی، مجوسی، سب کے پیغمبر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کی۔ اب ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن اس طرح ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ آپ ہم پر بم برسائیے، ہم خود بم بن کر اپنے ملک کو پھونک ڈالیں گے۔ تو یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے۔ اب احتجاج کا طریقہ کیا ہے؟ احتجاج کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک مؤثر آواز بنیں، اور مؤثر آواز بننے کے ضروری یہ ہے کہ ایک جان بن جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پنجابی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پٹھان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پنجابی تھے، نہ سندھی تھے، نہ مہاجر تھے، نہ بلوچی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ امن کمیٹی کے تھے، نہ متحدہ کے تھے، نہ حقیقی کے تھے، نہ سپاہ صحابہ کے تھے، نہ سواد اعظم کے تھے، نہ جمعیت علماء اسلام کے تھے، نہ جو ہے جماعت اسلامی کے تھے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی مذہب ہے، عالمی مذہب ہے، عالمی پیغمبر۔ تو جب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں اور پوری امت کے پیغمبر ہیں، تو اسکور پوائنٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک مؤثر آواز کیوں نہیں بن رہے؟ ایک مؤثر آواز بنیے۔ ایک مؤثر آواز بننے کے بعد اس آواز کو 57 اسلامی ممالک کے سربراہان تک پہنچائیے، اور پھر اس کے بعد ایک قانون پاس کروائیے کہ ہم صرف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات نہیں کر رہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر کی ناموس کی حرمت کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک قانون پاس کروائیے اور اقوام متحدہ میں بل پیش کروائیے، اور اتنا پریشر بلڈ اپ کروائیے۔ ایک وقت تھا جب انہوں نے گستاخی کی، عرب نے بائیکاٹ کر دیا ڈنمارک کی چیزوں کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، وہ سر پکڑ کر رونے لگے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کی ایک آواز ہے؟ آپ اہم گزرگاہوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ دنیا کی شہرگ ہیں، آپ کے پاس انتہائی اہم وسائل ہیں، آپ کی ایک مؤثر آواز بن سکتی، لیکن مؤثر آواز کب بنے گی؟ جبکہ ہم متحد ہو جائیں۔ کم سے کم محمد کے صدقے میں تو متحد ہو جاؤ۔ متحد ہونے کے بعد ایک باضابطہ طور پر ایک موومنٹ بنائی جائے اور اس کا دائمی حل تلاش کیا جائے، ورنہ ہر کتا ہر روز بھوکے گا، کس کس کتے کا منہ بند کریں گے؟ اگر آپ کتوں کے منہ بند کرنے لگے تو گلی میں 500 کتے، کس کس کے منہ پہ جیکٹ لگائیں گے؟ کس کس کے منہ کو سیئیں گے؟ آپ ایسا فارمولہ پاس کروا دیجئے کہ کتا بھونک ہی نہ سکے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری، چاہے وہ کسی بھی لیگ سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، محمد کی غلامی کا سوال ہے، اس کا واسطہ دیجیے اور متحد ہو جائیے۔ متحد ہونے کے بعد سرکردہ علماء اکرام، بڑے بڑے علماء اکرام، وہ تمام علماء اکرام سر جوڑ کے بیٹھے، قانونی ہیج پیج کو سمجھیں، قانونی ہیج پیج کو سمجھنے کے بعد ایک مؤثر آواز بنائیں، اور اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھیں جب تک کہ یہ بل پاس نہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ قادیانی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، تمام مشینریز اس بات پر آمادہ تھی کہ قادیانی کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن سرفروشانوں کی کمی نہیں ہے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی کمی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہیروئن کھڑا ہو جائے گا، ڈاکو کھڑا ہو جائے گا، قاتل کھڑا ہو جائے گا،
اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا واسطہ دیجیے. اور واسطہ دینے کے بعد جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ 10,000 سرفروشان ختم نبوت نے، فدائیان ختم نبوت نے جان کا نذرانہ پیش کیا. تب جا کے پاکستان کے آئین کے اندر یہ پاس ہوا کہ قادیانی کافر. تو یہ مسئلہ تو صرف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، تمام نبیوں کا ہے. تو اس کو ایک ایسے منظم طریقے سے اس تحریک کو آرگنائز کیا جائے اور اس میں تمام عقلاء، تمام سنجیدہ لوگ وہ شامل ہوں. ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ اٹھا تھا، شاہ بانو کیس. شاہ بانو کیس اٹھا اور اس کے اوپر خون کی ہولیاں چل سکتی تھیں، لیکن علماء اکرام نے اس کو سنجیدگی سے لیا اور اس موومنٹ کو اس طرح ترتیب دیا کہ انہوں نے ایک طرف گھروں کے اندر اور خانقاہوں کے اندر ذکر کے اندر لوگ بٹھا دیے، خواتین کو آیت کریمہ کے ختم پہ بٹھا دیے. اس کے بعد ایک تحریک شروع کی اور ریل کے ذریعے سے اس تحریک کو پورے شہر، پورے ملک کے اندر پھیلا دیا، پورے ملک کے اندر پھیلا دیا. اس کے بعد پھر مقتدر حلقے سے ملاقاتیں شروع کی، ان کو کنونس کیا، ان کو بتایا کہ یہ کسی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کی ناک اونچی کسی کی ناک نیچی ہوگی. ان کو باور کرایا گیا کہ بھائی یہ مسلمانوں کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، یہ آئلی قوانین کا مسئلہ ہے، یہ انسان کی نجی مسئلہ ہے. تو پھر دنیا حیران رہ گئی. دنیا نے دیکھا کہ راجیو گاندھی نے چھٹی کے دن خود اسمبلی بلائی اور اسمبلی بلانے کے بعد خود وکیل بنا. اس نے پیغام جاری کر دیا، اس نے کہا جو اسمبلی میں شریک نہیں ہوگا تو اس کو میں اسمبلی سے نکال دوں گا. اور اس کے بعد باضابطہ طور پر قانون پاس ہو گیا، آئلی قوانین مسلمانوں کے مطابق ہوں گے. تو ہم اللہ سے تعلق بھی قائم کریں. مجھے بتلائیے، اللہ کے ہم باغی، اللہ کے ہم دشمن، حضور کا صبح سے شام تک ہم مذاق اڑاتے رہیں، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی صدا پر ہم لبیک نہ کہیں، ہم ناپاک رہیں، ہم ڈکیتیاں ماریں، ہم خون خرابے کی ہولی کھیلیں اور اس کے بعد عاشق رسول بھی ہم ہی. ایک جگہ پر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو خدا کے واسطے اس مسئلے پہ غور کیجیے اور اس کے بعد ہمارا جو ذمہ دار طبقہ ہے اس بات پہ غور کرے کہ گھر کے اندر وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو چیزوں کو برباد کر رہے ہیں. اور میں اس میں کوئی حجاب محسوس نہیں کر رہا کہ 57 اسلامی ممالک کے اندر پاکستان ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں. اگر اختلاف رائے ہو گئی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے جو بیٹا باپ ناراض ہو گئے ہیں، تو بیٹا باپ، اس کا یہ مسئلہ نہیں کہ باپ کا گلا کاٹ دیا جائے یا بیٹے کا گلا کاٹ دیا جائے. کچھ دیر ٹھنڈے ہو جائیے، اطمینان سے بیٹھ کے سوچئے وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ورنہ پھر چند ٹکوں میں کرائے کے قاتل مل جائیں گے، چند ٹکوں میں دشمنوں کے کارندے مل جائیں گے، چند ٹکوں کے اندر بلکہ بلا قیمت صرف جذبات کی بنیاد پر، صرف تعصب کی بنیاد پر، صرف لسانیت کی بنیاد پر ہم سب اپنے گھروں کو اجاڑ دیں گے. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے سول وار کی پوزیشن پیدا ہو. اس نازک موڑ کے اندر اس نازک موڑ کے اوپر ہوش مندی کی ضرورت ہے، درد مندی کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے اور سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے کیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نہیں ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دشمنوں کو قابو کیا ہے. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان سے باقاعدہ پیکٹ کیے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے برابر میں بٹھایا تاکہ ہم گھر سے مضبوط ہو تو باہر کے دشمن سے مقابلہ کر سکیں. پھر تاریخ لکھتی ہے کہ اقوام عالم جمع ہو کے آئی، چند جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا اور پھر وہاں غزوہ خندق کے موقع پہ فتح مکہ کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہوش مندی کی ضرورت ہے. سیاست چمکاتے رہیے گا،
دولت لوٹتے رہیے گا، پہلے اپنے گھر کو بچا لیجیے۔ کیا مندروں میں جا کے رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو امرتسر اور امبالہ اور اٹاری کے واقعات یاد نہیں جب ریلیں پٹ کے آتی تھیں؟ کیا وہ وقت یاد نہیں ہے جس وقت کے اندر باپ روتے ہوئے پیاسے بیٹے کو اپنا پیشاب پلانے پہ مجبور ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے؟ کیا اپنی تاریخ کو بھول گئے؟ اس سہانے روح واقعات کو بھول گئے؟ کیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تقاضا یہ ہے؟ آپ مجھے بتلائیے، پوری دنیا کے اندر گھوم جائیے، مدینہ طیبہ کے بعد کون سی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی؟ اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ یہ صحیح وجود میں آئی یا غلط وجود میں آئی۔ اب یہ آپ کا مسکن ہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا دیش ہے، آپ کا وطن، اس کی مٹی سے محبت کیجئے۔ اور ایسے تمام اینکرز کو لگام دیجئے جو پاکستان کے اساس کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جس وقت کے اندر ہم اطمینان سے بیٹھ کے ٹھٹے ماریں، مذاق کریں، اپنے گھر کو آگ لگائیں، اپنے بازاروں کو لوٹیں۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمارے اساتذہ اکرام شہید ہوئے، مولانا حبیب اللہ مختار شہید، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب شہید، مفتی نظام الدین شامزئی شہید۔ ہکا بکا رہ گئے کہ کچھ علاقوں سے لوگ نکلے، ہیروئنچی چرسی، سر پہ ٹوپیاں رکھنی اور بینک کے اندر جا کے ATM مشین نکال رہے ہیں۔ ایک تھپڑ مارا، ایک استاد نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہمارا مفتی شہید ہو گیا ہے۔ ارے مفتی صاحب شہید ہوئے کہ ATM کارڈ کی وصیت کر کے کہتے کہ ATM مشین لے کے چلے جاؤ، تم بینک کو لوٹ رہے ہیں۔ کیا مفتی صاحب نے وصیت کی تھی بینک کے اندر میرا میراث رکھی ہوئی تم لے کے آپس میں بانٹ لے؟ یہ دین کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی تمام تحریکیں جو احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں وہ کم سے کم اپنے کارکنوں کو ایسے لگام دیں کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ اس وقت ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس نازک دور سے گزرنے کے اندر ہمیں بہت زیادہ دل کی آنکھوں کو بھی کھولنا پڑے گا، عقل کی آنکھوں کو بھی کھولنا پڑے گا۔ صرف آنکھ کی آنکھ کام نہیں کرے گی، فراست ایمانی بھی چاہیے ہوگی، غیرت ایمانی بھی چاہیے ہوگی، تب جا کے کہیں فیصلے ہوں گے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ صفی ہستی میں ہمارا نام نہ ہو، تاریخ میں ہمارا نام نہ لکھا جائے۔ خدا کے واسطے رک جائیے، سوچئے اور مؤثر احتجاج ریکارڈ کروائیے۔ آپ مجھے بتلائیے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور سودی لین دین کر رہے ہیں، شراب کا کاروبار کر رہے ہیں اور چندہ بھی دے رہے ہیں۔ سوچئے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو اللہ کی یاد کے لیے، اور اللہ نے جو حق نازل کیا اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے؟ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کون سی گھڑی ہے جس گھڑی کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے اختلافات کو بھلا کر مؤثر انداز سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر مر مٹنے کے ان جذبات کو صحیح رخ پہ استعمال کیجیے، اپنے مفادات کے لیے مت استعمال کیجیے، چند ٹکوں کی خاطر استعمال مت کیجیے۔ میں نے منبر رسول پہ بیٹھ کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرضے کو پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے پاس پہنچایا ہے۔ اس کو یہاں پر جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، مخابرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مباحث کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچا دیجیے۔ یہ ہر درد مرد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی آواز ہے۔ نہ ہم احتجاج کے مخالف ہیں اور نہ ہم درندگی کے حمایتی، اور ہم ایسی کسی بات کو برداشت نہیں کرتے جس سے اسلام کے نام پر بٹا لگے، اور ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بٹا لگایا جائے، ان کی حرمت کی بے حرمتی کی جائے۔ لیکن آپ مجھے بتلائیے، ایک طویل داستان ہے، رک نہیں رہی۔ 9/11 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میرے پاس پوری فہرست رکھی ہوئی ہے، کون سے اخبار نے کس تاریخ میں کیا چیز چھاپی۔
یہ ایک مؤثر طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی پشپناہی ہو رہی ہے. ہم